الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ ہجوم بلبل ہوا چمن میں کیا جو گل نے جمال پیدا، ہجوم بلبل ہوا چمن میں کیا جو گل نے جمال پیدا، کمی نہیں قدر داں کی اکبر کرے تو کوئی کمال پیدا۔ آج 2 فروری 2026 کے دن یہاں طیبہ اسپیکر گودرا سے طلباء کے ساتھ بات کرنی ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اس کے اندر ایک بات تو یہ کرنی ہے کہ ہم کس طرح اپنا ریزلٹ اچھا بنا سکتے ہیں، اچھے مارکس لا سکتے ہیں، کیسے تیاری کرنی چاہیے اور امتحان کے دن کیا کرنا چاہیے۔ لیکن بات کی شروعات میں یہاں سے کروں۔ دن تھا 29 مئی 2025۔ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا مقابلہ تھا، نیشنل اسپیلنگ بی کمپٹیشن، جو 1925 سے چل رہا ہے، یعنی 100واں سال تھا۔ اس مقابلے کے اندر اسپیلنگ پوچھے جاتے ہیں اور یہاں پوری دنیا کے الگ الگ ملکوں کے الگ الگ نسلوں کے اسٹوڈنٹ اس مقابلے میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ امریکہ کی ایک کمپنی مقابلہ چلاتی ہے۔ تو یہ 100واں سال بھی تھا۔ 29 مئی 2025 کے دن مقابلہ ہو اور اس مقابلے کے اندر ایک اسٹوڈنٹ کامیاب ہوا، یعنی پوری دنیا میں اسپیلنگ کے اندر جس کا پہلا نمبر آیا اس کا نام تھا فیضان زکی، حیدرآباد کا لڑکا تھا اور چھوٹا لڑکا۔ اس کو $52,500 انعام ملا۔ 52,500 یعنی سمجھیے تقریباً 46-47 لاکھ روپے ہوتے ہیں، اتنا بڑا انعام ملا۔ یہی لڑکا 2024 میں بھی فیضان زکی نے حصہ لیا تھا، لیکن تھوڑے سے صرف ایک جواب، ایک اسپیلنگ غلط بتایا اور دوسرا نمبر آیا۔ 2024 میں فیضان کا دوسرا نمبر آیا تھا اور اس کو $25,000 انعام ملا تھا۔ اس سے آگے بڑھ کر میں بات کروں، پچھلے 36 مقابلوں میں، یعنی پچھلے 36 سال کا اگر ریکارڈ دیکھیں تو 36 سال کے اندر 30 سال ایسے گزرے ہیں جس میں انڈین اسٹوڈنٹ کا یہ بی کمپٹیشن کے اندر پہلا نمبر آئے اسپیلنگ کے اندر۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو ذہانت دی، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی اور اس صلاحیت کو استعمال کرنے کی ضرورت۔ یہ اسی 2025 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو خیر، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا جلال الدین رومی، ان کا ایک واقعہ کہوں۔ مولانا جلال الدین رومی یعنی جن کا شمار اس امت کے سب سے بڑے صوفیوں میں ہوتا ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مثنوی۔ مثنوی کے اندر ویسے حکمت کی باتیں، کہانیاں ہیں اس میں، لیکن ایسی باتیں ہیں آج سمجھیے کہ مثنوی کی کہانیاں بڑے بڑے صوفیوں نے لیے۔ پھر ذوالفقار صاحب نے بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا ہے، حکیم اختر صاحب نے لیا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لیا ہے۔ تو مثنوی کے اندر حکمت کی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، لیکن کہانیوں پر سے سبق ہے۔ تو مثنوی کے اندر مولانا نے ایک کہانی لکھی اور یہ کہانی چونکہ 8ویں کی کتاب میں، انگلش کی کتاب میں آج
मौलाना रूमी की बातों को हमसे ज्यादा मगरिब वाले लोग लेते हैं, जिसको कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले मौलाना रूमी की कहानियों को लेते हैं। तो मौलाना रूमी ने एक कहानी लिखी है, किस्से आबगीर व सय्यादान व आसे माही। 3 मछलियों का किस्सा बयान किया है कि एक तालाब के अंदर 3 मछलियां थी। एक मछली ज़हीन थी, दूसरी जिसको वो आपकी किताब के अंदर लिखा है क्लेवर, दूसरी मछली थी वो लेजी यानी सुस्त थी, और तीसरी मछली थी वो बेवकूफ थी, स्टूपिड। 3 मछलियां थी। एक मर्तबा तालाब के किनारे के ऊपर कुछ शिकारी आए और देखा माशाल्लाह यहां तो बहुत ज्यादा मछलियां हैं, आइंदा कल हम आएंगे जाल लेकर और यहां मछलियां पकड़ेंगे। वो जो ज़हीन मछली थी, क्लेवर, उसने ये बात सुन ली। उसने सोचा कि मुझे अपने दोस्तों को यह बात बतानी चाहिए। तो मछली गई और दोनों को बुलाया, कहा देखो ये मैंने ऐसी बात सुनी कि मछलियां आने वाली हैं, यहां शिकारी आने वाले और हमको पकड़ेंगे। मेरी राय ये है कि ये नहर के अंदर होते हुए हम दरिया में चले जाएं तो ही हम बच सकते हैं। जो दूसरी मछली थी लेजी यानी सुस्त, उसने कहा कि ये लोग तो बातें करते रहते, कोई आने वाला नहीं, जो बातें करते वो काम करते नहीं, सब छोड़ो यहीं पड़े रहो। और जो बेवकूफ थी उसने कहा मैं भी अपने बाप दादा की जगह को नहीं छोड़ूंगी, मैं आऊंगी नहीं। बहुत कोशिश की, जो ज़हीन मछली थी उसने समझाने की कोशिश की कि चलिए, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार ज़हीन मछली चली गई। अब दूसरे दिन जाल लेकर आए शिकारी और जाल डाला, वो दोनों मछलियां भी अंदर फंस गई। जो सुस्त मछली थी वो सुस्त तो थी लेकिन वो स्टूपिड नहीं थी, बेवकूफ नहीं थी। उसने फौरी तौर पर एक चाल आजमाई, एकदम मुर्दा हो इस तरह हो गई, बिल्कुल हिलना बंद कर दिया। यानी जब मुसीबत आई, जब तकलीफ आई, तब उसने एक तदबीर अपनाई। मौलाना ने इसको लिखा है कि तो सुबह काजिब जैसा है कि जब आपकी एग्जाम आई, अब तैयारी करने लग जाओ, अब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये आपको वक्ती तौर पर थोड़ा सा फायदा होगा, लेकिन ये कामयाबी का तरीका ये नहीं है। कामयाबी के लिए तो मुसलसल मेहनत करनी पड़ती। तो उसने वो बिल्कुल मुर्दा की तरह पड़ी रही। शिकारियों ने देखा कि ये मछली तो मुर्दा है, उसको फेंक दिया और इस तरह वक्ती तौर पर उसकी जान बच गई। बेवकूफ मछली थी, वो बहुत ज्यादा छूटने की कोशिश करने लगी। तो शिकारी लोग हंसे कि भाई ये तो बराबर फंसी है, हमें अच्छे पैसे बनाने को मिलेंगे, पकड़ के ले गए। मौलाना ने यहां ये लिखा है कि आप पहले से जहानत को अपनाइए, पहले से तदबीर कीजिए, अभी आपके पास वक्त है, अभी भी वक्त है। वैसे तो मुसलसल तैयारी होती। जो लोग एग्जाम के अंदर अच्छी तरह कामयाब होते हैं वो आखिरी वक्त पर तैयारी नहीं करते। हम लोग तो आखिरी दिन आया, अब क्या करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, पूरी रात जागते, इससे कोई फायदा नहीं होगा। एग्जाम के लिए तो मुसलसल मेहनत करनी पड़ती। आपके अंदर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अच्छे वकील बनेंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अच्छे डॉक्टर आपके अंदर छुपे हुए, बहुत से लोग ऐसे होंगे आपके अंदर कोई जज होगा, कोई कलेक्टर होगा, लेकिन उसके लिए शर्त है मेहनत। जो कलेक्टर बने, जो जज बने, जो आईपीएस बने, वो छोटे थे तो उनको पता नहीं था कि मैं क्या बनूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने एक रास्ता मुअय्यन कर रखा है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। एक मिसाल दूं मैं आपको, आदमी को पता नहीं होता कि अल्लाह ताला मुझसे क्या काम लेना चाहती,
दारुल उलूम नदवतुल उलमा ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े मदरसों में से एक, बल्कि आमतौर से लोग उसको सेकंड नंबर देते हैं देवबंद के बाद। वहां के एक मोहतमीम साहब, तीसरे नंबर के वहां के मोहतमीम मौलाना सैयद अमीर अली मलिहाबादी, तीसरे नंबर के मोहतमीम। लेकिन ये छोटे थे, पैदाइश तो इनकी हुई 1858 के अंदर मलिहाबाद के करीब एक गांव में हुई। छोटे थे और माँ बाप दोनों का इंतकाल हो गए। इनकी भावज बड़ी उम्र की थी, बड़ी नेक थी, उन्होंने उनकी परवरिश की। अब कुछ पढ़ लिख कर थोड़ी सी अंग्रेजी सीख ली और अब कहा कि भाई कुछ काम करना चाहिए, तो बहराइच के अंदर पोस्ट ऑफिस में इनकी जॉब लग गई, पोस्ट ऑफिस में नौकरी लग गई। पोस्ट में काम करने लगे मौलाना सैयद अमीर अली, सैयद ज़ादे हजरत हसन रदी अल्लाह अन्हु की नस्ल में से, तो पोस्ट ऑफिस में काम करने लगी। एक दिन ऐसा हुआ, जुमा का दिन था, नमाज पढ़ने गए थे और बड़े साहब आए, पूछा कहाँ है आपके ये क्लर्क, बुलाओ इनको फौरन। जरा तेज रवैया अपनाए, बुलाने के लिए गए मस्जिद में। वो आए, कहाँ बोलो, हम तो नमाज नहीं छोड़ सकते। इन कहाँ कि भाई या तो आपको मस्जिद छोड़नी नहीं होगी या जॉब छोड़ दीजिए। कहा मैं जॉब छोड़ देता हूं, नौकरी छोड़ दी। अब नौकरी छोड़ने के बाद गए, इनको पछतावा हुआ कि जिस नमाज के लिए, जिस काम के लिए मैंने जॉब छोड़ दी, उसके बारे में तो मुझे कुछ आता नहीं, मुझे सीखना चाहिए। तो इल्मे दीन सीखने लगी और सीखते सीखते जब जॉब कर रहे थे, इनको पता नहीं था मैं यहां पहुंचने वाला हूं, अल्लाह ताला मुझे यहां पहुंचाना चाहते। पढ़े, पढ़ते हुए इतने आगे बढ़े कि पहले तो कलकत्ता आलिया कॉलेज, कलकत्ता में एक आलिया मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा है, वहां के सदर बने और वहां से आगे बढ़कर फिर नदवतुल उलमा में पहुंचे, वहां के मुदर्रिस बने, फिर सदर मुदर्रिस और मोहतमीम बने नदवतुल उलमा की, तीसरे नंबर के मोहतमीम। और अल्लाह ताला ने इनसे कैसा काम लिया, उर्दू की सबसे बड़ी तफसीर, उर्दू जबान के अंदर दो तफसीरें बहुत बड़ी कही जाती, एक तो मालिमुल इरफान, पाकिस्तान के एक बड़े आलिम अब्दुल हमीद सवाती रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मालिमुल इरफान है, और इनकी किताब है सैयद अमीर अली की मवाहिबुर रहमान, 8,500 बल्कि 9,000 सफहात की तफसीर, 30 जिल्दों के अंदर इन्होंने तफसीर ली। अल्लाह ताला ने इनको ये काम लेना था तो यहां तक पहुंचाया। इसके अलावा हिदाया, एक बहुत मुफ्तियान पढ़ते हैं एक किताब हिदाया, आइनुल हिदाया, उसकी शरह लिखी सैयद अमीर अली। इसके अलावा बहुत सारी किताबें, इनके स्टूडेंट में मौलाना अली मियाँ के वालिद साहब मौलाना अब्दुल हई, ये सैयद अमीर अली के खास शागिर्द। तो अल्लाह तबारक व तआला को किससे क्या काम लेना है, कौन किस मकाम पर पहुंचने वाला है वो पता नहीं। शर्त है आप मेहनत करें, शर्त है आप कोशिश करें, शर्त है आप आगे बढ़ें। और आज का जमाना ऐसा जमाना नहीं है कि आप कभी मैं पास हो जाऊंगा, नहीं, ये टारगेट सही नहीं, मैं 70% लाऊंगा, ये भी टारगेट अब सही नहीं। आज का जमाना ऐसा जमाना है जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, मुसलसल मेहनत करनी पड़ेगी, मुसलसल कोशिश करनी पड़ेगी। आप अभी तो 5वीं में है और आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि मैं 10वीं में इतने परसेंटेज लाऊंगा, 80%। अब तो इसका भी काम नहीं, आपको IIT में जाना है, IIM में जाना है, तो 12वीं में अच्छे परसेंटेज लाइए, 10वीं में अच्छे परसेंटेज लाइए। इसके लिए मुसलसल कोशिश करनी पड़ती। हमारे जो बड़े लोग थे, हमारे बुजुर्ग थे, वो कैसी मेहनत करते, कैसी कोशिश करते थे, उसकी मिसाल मैं आपको दूं। अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी, उन्होंने एक किताब लिखी है
سیر اعلام النبلہ، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے امام بخاری کا. امام بخاری یعنی اس امت کے صحابہ کرام کے بعد اس امت کی حدیث کے سب سے بڑے ماہر، حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی بخاری شریف. تو امام بخاری کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے، یہ کیسی محنت کرتے تھے. ایک مرتبہ محمد ابن یوسف کر کے ایک ان کے رشتہ دار تھے، وہ ان کے یہاں امام بخاری کے یہاں گئے مہمان بن کے. یہ سمجھیے کہ قریب کئی صدیوں 13 صدیوں پہلے کی بات ہے، جب نہ تو بجلی ہوا کرتی تھی نہ کوئی انتظامات ہوتے تھے. تو امام بخاری کے یہاں مہمان بن کے گئے. محمد ابن یوسف بیان کرتے ہیں کہ میں سو گیا. تھوڑی دیر ہوئی، امام بخاری اٹھے، چراغ جلایا، کچھ لکھا، پھر بجھا دیا، پھر سو گئے. پھر تھوڑی دیر ہوئی، پھر میں نے دیکھا اٹھے اور چراغ جلایا، کچھ لکھا، پھر سو گئے. پھر کچھ دیر ہوئی، آدھا گھنٹہ ہوا، پھر اٹھے، پھر چراغ جلایا، کچھ لکھا، پھر سو گئے. میں نے گنا تو رات کے درمیان 18 مرتبہ اٹھے، 18 مرتبہ، اور 18 مرتبہ کچھ لکھا. تو اس طرح محنت کرتے ہیں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی مقام دیتے. تو ہمیں دیکھیں دینی علوم، دنیاوی علوم جو بھی انسان کے لیے فائدہ مند. آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ نیت یہ کرتے ہیں کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا، تو یہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے. آپ یہ نیت کرتے ہیں میں حلال روزی حاصل کروں گا، عہدے پر جاؤں گا، لوگوں کی خدمت کروں گا، تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے. اور آج ہماری قوم کو ضرورت اس بات کی کہ ہمارے بچے ایجوکیشن کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھیں، اور اس کے لیے کوئی نہ مالدار ہونا شرط ہے نہ کتابوں کا ہونا شرط ہے. علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا ہے، علامہ اقبال کی ایک نظم ہے میں اور تو، کہ وہ ہمارے بڑے صحابہ کرام تابعین وہ کتنی محنت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اونچا مقام دیا، اور آج ہم ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں. تو علامہ اقبال نے ایک شعر، اس نظم کے اندر ایک شعر لکھا ہے، تیری خاک میں ہے اگر شرر کے معنی چنگاری، کہ تو کون ہے؟ تو صحابہ کرام کی اولاد ہے، تو تابعین کی اولاد ہے، تو اولاد ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی، تو اولاد ہے محمد علی جوہر کی، اور آج تو یہ اس حالت کے اوپر ہے. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، مالدار ہیں غریب ہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدر، کہ حضرت حیدر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کی روٹی کھانے والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی قوت دی، ارے کبھی تو کئی دنوں کا فاقہ کرنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت دے کہ ایک لات کے اندر خیبر کا دروازہ توڑ دیا. تو یہ مالداری اور غریبی کے اوپر اس کا کوئی مدار نہیں ہے، تو اندر قوت ہونی چاہیے، ایک ولولہ ہونا چاہیے، ایک جوش ہونا چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ میں گئے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہاں یہودی بار بار آتے ہیں اور سوالات پوچھتے. اب ہمارے لیے کوئی ٹرانسلیٹر ہونا چاہیے، جو عبرانی زبان میں یہ لوگ سوال بھیجتے ہیں تو ٹرانسلیٹ کرے، کوئی اچھا جانکار ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، جو اس امت کے سب سے بڑے حافظ کہے جاتے، حضرت زید ابن ثابت، اس وقت تو چھوٹے سے لڑکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماں باپ کو بلایا اور کہا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ یہ لڑکا عبرانی زبان سیکھ کے آئے تاکہ ہم یہ خط و کتابت کا کام اس سے لے سکیں، اگر آپ اجازت دو. ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے.
حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ صرف 2 ہفتوں کے اندر یہ لڑکا ایسی عبرانی زبان سیکھ کے آیا تو بڑے بڑے لوگوں کا جواب دے رہا ہے. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، بعد میں جنہوں نے قرآن کریم جمع کیا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے. تو اصل ضرورت ہے محنت، جوش، جذبہ، ولولہ. مسلسل آپ محنت کیجیے. آج کے دور کے اندر یہ موبائل، یہ ریل، یہ سب وقت کو ضائع کرنے والے. اگر ایک جذبہ ہے کہ مجھے بڑھنا ہے تو آپ کو یہ چھوڑ دینا پڑے گا، اس کو گڈ بائی کہہ دیجیے. ہمیں محنت کرنی ہے، کتابیں پڑھنی ہے، اس کو اگر آگے بڑھنا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر آگے بڑھیں، یہ ریل، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ وقت کو ضائع کرنے والا ہے اور اسٹوڈنٹ کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر، بلکہ وقت بگاڑنے والی چیز. ہم تو نیت کریں کہ ہم محنت کر کے آگے بڑھیں گے. آپ اپنے سبجیکٹ کے اندر محنت کیجئے، پلاننگ کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ سکھائے. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی ایسا سادہ مذہب ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھائی. دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، ہجرت کر کے آپ جا رہے ہیں مدینہ، بہت زیادہ خطرہ تھا. ظاہری اسباب اگر دیکھیں تو جان کا خطرہ ہے، سب پیچھے پڑے ہوئے. اب کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اب اس شہر کو چھوڑ دیجیے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. آپ چھوڑ دیجیے، آپ جائیے مدینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پلان ہو رہا ہے ان کو ختم کر دینے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت کے اندر بھی کیسا پلان کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو سونپا کہ وہ امانتیں سب ادا کر دینا، اور حضرت اسما، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، ان کو کام سونپا. مکہ والوں کو پتا نہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، مدینہ جائیں گے ایسا تو اندازہ تھا. تو آپ نے مدینہ کا راستہ نہیں چنا، الگ راستے کے اوپر گئے. پلاننگ کیا کہ بھئی اگر تلاش کرنے آئیں گے تو مدینہ کا جو مین راستہ ہے وہاں تلاش کرنے آئیں گے. تو آپ نے ایک الگ راستہ چنا کہ غار ثور کی طرف چلے گئے. حضرت اسما کو بتا دیا، اور حضرت ابو بکر کے ایک غلام تھے عامر ابن فہیرہ، ان کو کام سونپا کہ ہم اس راستے سے چلے جائیں، پھر اس کے بعد تم کو وہاں جانا ہے چرانے کے لیے جانوروں کو، تاکہ وہ نقش قدموں کے نشانات مٹ جائیں. چونکہ جیسے ہی صبح ہوئی اب اس راستے پر تلاش کرو، لیکن آپ تو الگ راستے پر چلے گئے. حضرت اسما رضی اللہ عنہا کو کام سونپا کہ تم کو روزانہ وہاں کھانا دینے کے لیے آنا ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں بتانا ہے. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن ابو بکر، ان کو یہ کام سونپا تم کو دن بھر مکہ میں گھومنا ہے اور کیا باتیں ہو رہی ہیں حضرت اسما کو پہنچا دینا. ایک عبداللہ ابن اریقط جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے لیکن بھروسہ مند آدمی تھے، ان کو کام سونپا کہ 3 دن کے بعد تمہیں یہ 2 اونٹ لے کر فلاں جگہ آنا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. دن بھر مکہ میں کیا باتیں ہو رہی، عبداللہ رضی اللہ عنہ لا رہے. حضرت اسما رات کو کتنی قربانیاں، رات کو جب سناٹا ہو جاتا ہے، 3 دن وہ گئی اور رات کو جا کر وہاں خبریں پہنچا رہی، کھانا بھی پہنچا رہے اور خبریں بھی پہنچا رہے کہ یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی. پلاننگ سے کام کرنا پڑتا ہے. مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، یہ کتنی محنت کرتے تھے. ان کے بیٹے مفتی محمد تقی عثمانی جو ابھی پڑوسی ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے سب سے بڑے مفتیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے میرے والد میرے شیخ. اس کے اندر لکھا ہے کہ مفتی شفیع صاحب
देवबंद के अंदर जब थे, पढ़ रहे, दोपहर को लाइब्रेरी बंद हो जाती कि भाई 12 बजे या 11:30 बजे बंद होगी, अब खुलेगी 2:30 बजे। तो मुफ्ती शफी साहब लाइब्रेरियन को कहते थे कि आप जाओ बंद करके, तो मुझे यहाँ बंद कर दो, आप आओगे उस वक्त खोलोगे, तब मैं निकल जाऊंगा 2:30 बजे। तो इस तरह लाइब्रेरी के अंदर बंद रहकर किताबें पढ़ते। तो मेहनत शर्त है, आप मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अच्छा नतीजा देगा। जिंदगी बहुत कीमती है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि बरतरज अंदेशे सूदो जिया है जिंदगी, बरतरज अंदेशे सूदो जिया है जिंदगी, है कभी जां और कभी तस्लीम जां है जिंदगी। जिंदगी मुसलसल चल रही है, जिंदगी का हर हर लम्हा कीमती। आगे फरमाया, तू इसे पैमाने इमरोज व फरदा से न नाप, जावेदां पे हम दवा हरदम जवा है जिंदगी। ये जिंदगी बहुत कीमती है, इसका हर हर लम्हा कीमती। तो आप तालिब इल्म है, आप स्टूडेंट, आपका काम है पढ़ना, प्लानिंग करना। और आज के वक्त के अंदर ये 70%, 80%, ये भी नहीं, 90% से ऊपर, 95% और 97% और 98% इसका जमाना चल रहा है। अगर दूसरे लोग ये ला सकते हैं, मैंने मिसाल दी शुरू में आपको फैजान ज़की की कि भाई हमारे बच्चे क्यों नहीं ला सकते, जरूर ला सकते। अल्लाह ताला ने इतना टैलेंट रखा है कि मुख्तसर अरसे के अंदर ये बच्चा पूरा कुरान याद कर लेता है जबानी। तो क्या आगे नहीं बढ़ सकती? जरूरत है तरतीब के साथ मेहनत करने की। तो आज जमाना इस बात का तकाजा कर रहा है कि हमारे बच्चे एजुकेशन में आगे बढ़े। जरूरत है हमें अच्छे डॉक्टरों की, अच्छे वकीलों की, अच्छे अफसरों की, अच्छे टीचरों की, सब जरूरत है हमें। और वो हमारी ये आने वाली नस्लें ही बनेगी। तो आप एक टारगेट बनाइए, और टारगेट ऊंचा, मैं 70% लाऊंगा, 70% लाऊंगा, तो ये नहीं हुआ टारगेट। 80 ये भी नहीं, उससे ऊंचा। निशान चूक माफ, नहीं माफ नीचू निशान। गुजराती में एक कहावत है, निशान चूक माफ, कि अगर आप 98% का टारगेट बनाकर बैठे थे और आ गए 94, कोई हर्ज नहीं, चूक गए थोड़ा, कोई हर्ज नहीं। निशान चूक माफ, नहीं माफ नीचू निशान। पहले से आपने टारगेट रखा है कि मैं 70% लाऊंगा, ये नहीं। तो अभी भी आपके पास वक्त है, 10वीं में है, आप 9वीं में है, तो आइंदा साल के लिए अभी से मेहनत कीजिए। 10वीं में है, अभी भी आपके पास 20-25 दिन है, और उसके बाद 11वीं 12वीं है। आदमी थक जाता है, आप थकता नहीं है आदमी। इंसान अल्लाह ताला ने सलाहियत, हाँ आप वक्त पर सो जाइए, वक्त पर उठ जाइए, आदमी थकता नहीं। मैं एक मिसाल, अभी बाहर बहुत ज्यादा धूप हो और मां कोई काम बताए कि भाई जाओ फलां चीज ले आओ, तो बच्चा कहता है कि मुझे धूप लगती, थक जाऊंगा, बाद में जाऊंगा, शाम को जाऊंगा। वही बच्चा उसी धूप में कि भाई वहां क्रिकेट खेलना है, उसको कुछ भी नहीं होता, खेल रहा है, उसको न गर्मी लगती है, न धूप लगती है, न धूल उड़ती है, कुछ भी नहीं। तो ये असल है इरादा। दिलों में है जो वलवला, तो डाल दोगे जलजला। रहे बुलंद हौसला, वो सामने है मरहला, वहीं पहुंच के सांस लो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। तो जरूरत इस बात की है कि आप मेहनत कीजिए। अब चंद बातें, प्लानिंग के साथ मेहनत करना है कि भाई आपके कितने सब्जेक्ट हैं, 6 हैं, 7 हैं। अब मुझे किस सब्जेक्ट के अंदर, आपका भी रिजल्ट आया तो आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे आगे कितना करना चाहिए। 10वीं की अभी एग्जाम हो गई, 9वीं वालों की हुई, 11वीं 12वीं वालों की हुई। अब आपको अंदाजा हो गया कि मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर मेहनत करने की जरूरत। तो प्लान बनाइए कि हफ्ते में पीर के दिन मैं क्या पढ़ूंगा, कि भाई मैथ्स और गुजराती पढ़ूंगा। मंगल के दिन क्या पढ़ूंगा, बुध के दिन क्या पढ़ूंगा। हर दिन में अगर 2-2 सब्जेक्ट रखते तो 7 दिनों में हर सब्जेक्ट का 2 मरतबा नंबर आएगा।
یا آپ جس ترتیب سے, لیکن پلان بنائیے, پلان سے چلیے. کون سے سبجیکٹ میں محنت کی زیادہ ضرورت, اس کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے, اس کے مطابق کوشش کریں. پیپر کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے, کس طرح ہم مارک لا سکتے ہیں, چونکہ وقت کم ہے, جتنا دم ہے لگا دو. تو آپ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حد سے زیادہ جاگیں, محنت کیجئے, وقت پر آرام کیجئے, لیکن اب مسلسل ٹارگیٹ یہ ہو کہ بھئی اتنے دن باقی ہیں, مجھے یہاں تک پہنچنا ہے. نماز کی پابندی, یہی آپ کو ایک ولولہ, ایک جذبہ دے گی نماز. اللہ اکبر, اللہ بڑا, میں جہاں بھی جاؤں اللہ بڑا, مجھے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے, اس کو نہ بھولیں. مرحوم اکبر الہ آبادی نے کہا تھا, تم شوق سے کالج میں پھلو, پارک میں پھولو, جائز ہیں مقاصد میں اڑو, عرش پہ جھولو. آپ اسپیس سائنس میں جائیے, کوئی حرج نہیں, پر بندہ ناچیز کی ایک بات رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. جہاں بھی جاؤ تو آپ کو آگے بڑھنا ہے, محنت کرنی ہے, اس طرح پلاننگ سے محنت کیجیے. خاص طور سے مجھے جو باتیں بتانی ہیں, امتحان کے دن میں, امتحان کے دنوں کے اندر لوگ پہلے سے زیادہ محنت نہیں کرتے. اب امتحان کے دن ایگزام دینی ہے, ایگزام سے پہلے اگلے دن آپ تیاری کیجئے, لیکن آرام بھی برابر کیجئے. کل پیپر ہے, اب رات کو میں 4 بجے تک جاگوں گا, پھر 2-3 گھنٹے سو گیا, پھر ایگزام دینے جاؤں گا, تو ابھی ذہنی سکون نہیں ہے. تو آخری دن میں اتنی زیادہ بھی آپ محنت نہ کریں, کیونکہ آپ کے وہ 3 گھنٹے جو ہیں یا 3.25 گھنٹے, اگر 10 سے 1 کا پیپر ہے, 1.25 کا پیپر ہے, تو 3.25 گھنٹے سب سے زیادہ قیمتی. وہ 3 گھنٹوں کے اندر آپ سب بھول جائیے, بالکل دھیان اس کے اندر. وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ 3 گھنٹوں کے اندر پیاس بھی لگتی ہے لڑکے کو, وہ جاتا ہے پیشاب کرنے جاتا ہے, کچھ پتا نہیں چلتا. وہ تو سب سے زیادہ قیمتی ہے, اس میں آپ نے 1 منٹ گوایا تو آپ کا 1 مارک گیا. تو اگلے دن برابر آرام کیجیے, پڑھیے, تیاری کیجیے, لیکن آرام اچھی طرح کریں. امتحان کے وقت اب جائیں, آپ ایگزام کے لیے جائیں تو ہلکا پھلکا کھانا ہو, تاکہ اس امتحان کے دوران استنجا وغیرہ کے لیے جانا نہ پڑے, اس کا بھی دھیان رکھیں. ذہن برابر فارغ ہو, کوئی فکر نہ ہو. اور اس طرح امتحان کے وقت میں وہ 3.25 گھنٹے آپ کے سب سے زیادہ قیمتی, اس وقت آپ سب بھول جائیے, پورا دھیان کہ کیسے میرے مارکس آ سکتے. جب آپ پہلا پیپر دے رہے ہیں اور دھیان آپ کا دوسرے پیپر میں ہے, تو وہاں آپ لکھ نہیں پائیں گے برابر. تو برابر دھیان سے اس کو لکھنا ہے. آپ کے جو ایگزام کے جو 3.25 گھنٹے ہوتے ہیں یا 3 گھنٹے ہوتے ہیں, وہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. ایک مارک, آدھا مارک بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو ایگزام کے وقت کے اندر آپ وہیں آپ کا دھیان ہونا چاہیے, وہیں آپ کی توجہ ہونی چاہیے. ایک خاص بات اور کرنی اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے, جب یہ ایگزام کا دن ہوتا ہے تو ہمارے بچے اپنا برتاؤ اچھا نہیں رکھتے. بھائی ہم کو تو تعلیم دی گئی ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام کیا ہے؟ یہ اخلاق کا مجموعہ ہے. اب یا تو وہ تو میڈیا تو اپنا کام نیگیٹو کر ہی رہا ہے, ہم نے اپنی امپریشن کیسی بنائی کہ ایگزام جب ہوتی ہے, خاص طور سے آخری دن ہوتا ہے, تو ایگزام سینٹر والے کہتے کہ بھئی یہ مسلمان بچے نقصان پہنچاتے. اور کچھ تو حقیقت ہے اس کے اندر, یہ کہنا پڑے گا. بلکہ ایگزام کے اندر ہم لوگ جاتے ہیں پچھلے چند سال سے, تو جب وہ آخری پیپر ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان بچے کس اسکول میں زیادہ ہیں, تو وہ کہتے ہیں, میں بھی کئی سال سے جا رہا ہوں, تو کہتے ہیں کہ آج آپ فلاں اسکول میں جاؤ. وہ کچھ لوگ کہہ دیتے کہ بھئی یہ مولوی لوگ ہوتے ہیں تو بچے ان کی بات مانتے. تو آخری پیپر میں خاص دھیان رکھتے ہیں کہ بھئی یہاں اس کو بھیجو, اور ہم کو وہاں ایگزام
وہ اسکول کے اندر جو غیر مسلم ہے وہ بھی کہتے کہ بھائی پیپر کے آخری وقت کے اندر آپ جائیے ذرا کلاس میں چکر لگائیے، ان کو سمجھائیے. تو یہ کیوں کرنا پڑتا؟ ایگزام جب ہو رہی ہے اس وقت کلاس کے اندر جو سپروائزر ہیں وہ ہمارے استاد ہیں، ان کا احترام کرنا بہت زیادہ ضروری. استاد کا احترام کتنا ہے؟ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں اس سلسلے کے اندر. کرنل فقیر وحید الدین یہ علامہ اقبال کے دوستوں میں سے تھے، بلکہ ان کے والد صاحب جو تھے فقیر سید نجم الدین وہ علامہ کے دوست تھے، اور یہ کرنل فقیر سید وحید الدین وہ بھی علامہ کے دوست تھے، ان کے پاس جایا کرتے تھے. فقیر وحید الدین نے ایک کتاب لکھی ہے روزگار فقیر، علامہ اقبال کے بارے میں 2 جلدوں کے اندر ایک کتاب لکھی. اس کے اندر انہوں نے استاد کا احترام کیا ہوتا ہے اس کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ 1923 کے اندر انگریز سرکار نے علامہ اقبال کو سر کا خطاب دینے کا اعلان کیا. جیسے آج کل اعلان ہوتا ہے کہ بھئی پدم بھوشن ایوارڈ ملے گا، فلاں ایوارڈ ملے گا سرکار کی طرف سے، بھارت رتن ایوارڈ ملے گا. تو انگریز سرکار ایک ایوارڈ سے نوازتی تھی نائٹ ہوڈ کا، اس کو سر کا خطاب دیتی تھی. تو 1923 میں انگریز سرکار نے اعلان کیا کہ علامہ اقبال کو سر کا خطاب دینا ہے. علامہ کو بلایا، علامہ گئے. یہ روزگار فقیر کی 2 جلد کے اندر یہ واقعہ ہے. علامہ گئے اور کہا کہ میں یہ ایوارڈ نہیں لوں گا جب تک ہمارے استاد مولوی میر حسن کو سرکار شمس العلماء کا خطاب نہ دے. جو بڑے علماء ہوتے تھے ان کو انگریز شمس العلماء کا خطاب دیتی. تو کہا کہ جب تک مولوی میر حسن کو سرکار شمس العلماء کا خطاب نہ دے تب تک میں یہ ایوارڈ نہیں لوں گا. لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کرنا. کہا کہ بھئی مولوی میر حسن ان کا کوئی بڑا کارنامہ ہو، کوئی بڑا کارنامہ ہوتا ہے، کوئی بڑی کتابیں لکھی ہو، کوئی ایسا کوئی کام ہو تو سرکار یہ خطاب دیتی ہے. مولوی میر حسن کا ایسا کوئی کام ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ مولوی میر حسن کی کتاب اقبال. آخر کار انگریز سرکار کو ماننا پڑا اور مولوی میر حسن کو سر کا خطاب، مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا، تب جا کر علامہ نے یہ ایوارڈ قبول کیا. تو یہ استاد کا مقام ہے. ایک اور واقعہ استاد کے مقام کے سلسلے کے اندر میں بتاؤں. امام ربانی مجدد الفسانی، اگر ہندوستان کے اندر سب سے بڑے علماء، سب سے بڑے صوفیہ ان کی فہرست بنائی جائے تو اس میں ٹاپ پر جو نام آئیں گے اس میں ایک بہت بڑا نام ہے مجدد الفسانی. اکبر کے زمانے میں اور پھر جہانگیر کے زمانے میں یہ تھے. جہانگیر نے پہلے تو ان کو قید کر لیا تھا گوالیئر کے اندر، لیکن بعد میں ان کا احترام کرنے لگی. تو امام ربانی مجدد الفسانی وہ خواجہ باقی باللہ کے مرید تھے. انہوں نے ان کی جو کتاب ہے 3 والیوم کے اندر ہے، مکتوبات امام ربانی، 3 والیوم کے اندر ہے. پہلے والیوم کے اندر 313 خطوط ہیں ان کے، خط کی شکل میں ہے. وہی ان کا کام. پہلی جلد میں 313 ہیں، 313 بدری صحابہ تھی. دوسری جلد کے اندر 99 خط ہیں، چونکہ 99 اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں. اور تیسرے والیوم میں ان کے 114 خط ہیں، 114 قرآن کی صورتیں. تو اس کے اندر انہوں نے خواجہ باقی باللہ کے 2 بیٹے خواجہ عبداللہ اور خواجہ عبید اللہ، ان کے نام جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے اپنے استاد کا جو احترام اس کے اندر کہ بھئی خواجہ باقی باللہ ان کے قدموں کے دھول کے برابر بھی میں نہیں ہوں، اور یہ کہ بھئی تم تو ہمارے پیر صاحب کے بیٹے ہو. اس طرح پورے احترام کے ساتھ خط لکھا ہے اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ استاد کا کیا احترام ہوتا ہے. تو آپ ایگزام ہال کے اندر جائیں تو اس کو برابر دھیان میں رکھیں، اور آخری دن کے اندر
اپنے برتاؤ کو برابر رکھیں. تو بات یہ چل رہی ہے کہ جب آپ ایگزام دینے کے لیے جائیں اس سے اگلے دن پہلے برابر آرام کر لیں. یہ نہیں کہ رات بھر جاگتے رہیں. اب رات بھر جاگے ہیں تو آپ کو پورا آرام نہیں ملا, آپ کل برابر ایگزام کے اندر ذہن کام نہیں کرے. وہ تو تیاری مسلسل کرنی پڑتے ہیں, آخری دن کے اندر تیاری نہیں ہوتی. آخری دن کے اندر آپ ریویژن کیجئے, وقت پر سو جائیے, اس طرح کا کھانا لیجئے ہلکا پھلکا, اور پھر آپ کو ایگزام کے اندر جانا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ جانا ہے. جب ایگزام کے وہ جو 3 گھنٹے 3.25 گھنٹے ہوتے اس کا ایک ایک منٹ قیمت. اب اس کے دوران کوئی پانی پینے جا رہا ہے, کوئی پیشاب کرنے جا رہا ہے, اس کے اندر وقت کو ضائع کرتے, یہ اس کام کے لیے نہیں. تو آپ یہ سارے کاموں سے پہلے فارغ ہو کر برابر ایگزام کے اندر جائیں. ایگزام کے لیے جائیں اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, کیونکہ آخر کار سب کچھ اس کے قبضے میں ہوتا ہے. اور اس طرح آپ ایگزام دیجئے, ایگزام ہال کے اندر برتاؤ بھی اچھا کیجئے, خاص طور سے آخری دن میں جیسا کہ میں نے بتایا پورا دھیان رکھیں. جہاں ہمارے بچے ہوتے ہیں مسلسل دیکھا ہے کہ شکایت آتی, اگرچہ اس میں کچھ مبالغہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ پورا خیال رکھیں کہ اس طرح شکایت نہ آئے. ہم تو اخلاق والے لوگ ہیں, ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کام ہے وہ تو اچھے اخلاق ہیں. تو آپ ایگزام کے لیے جائیں, دعا کر کے جائیں, اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے جائیں. اور اس طرح ماں باپ بھی جو اسکولوں کے آگے ہجوم کر, اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. اس کے بجائے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اپنی اولاد کے لیے, اور وہ بھی جائیں تو دعا کر کے جائیں. دعا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار, اور پوری تیاری کر کے جائیں. اور ابھی سے تیاری کریں, رمضان کے مہینے کے اندر ایگزام آئے گی. اب اس کا مطلب یہ نہیں رمضان کا مہینہ تو اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے, یقیناً روزہ ہمیں رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ صبر دینے والے ہیں, اور ایسا کوئی مشکل روزہ نہیں ہوتا. یہ اب سیزن اب جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں, لیکن آپ کو ابھی سے دھیان میں رکھنا ہوگا کہ ایگزام رمضان کے مہینے میں ہے, ہمیں تیاری بھی کرنی ہے, روزہ بھی رکھنا ہے, تراویح بھی پڑھنی ہے, اور اس طرح پورا پلاننگ ابھی سے بنانا ہے کہ رمضان میں اتنا پڑھ پاؤں گا تو رمضان سے پہلے میں تھوڑی زیادہ تیاری کر لوں. اس کو برابر دھیان میں رکھیں گے تو امید ہے کہ آپ اچھے پرسنٹیج لائیں گے. دھیان میں رکھنا, یہ ریل کے اندر وقت کو ضائع مت کرنا, یوٹیوب کے اندر وقت کو ضائع مت کرنا. وہ جانے والا وقت کبھی واپس نہیں آتا. زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے, زندگی کا, اور زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. بے فکر ہو کر آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے دم زندگی رم زندگی غم زندگی سم زندگی. علامہ اقبال کا وہ ایک شعر ہے, میں اور تو, جو ان کی نظم ہے اس کے اندر, کہ دم زندگی رم زندگی, زندگی کے اندر دم ہے تو اس کے اندر رفتار بھی ہونی چاہیے, رم یعنی رفتار. غم زندگی سم زندگی, بے جا فکر کریں گے تو یہ زندگی کے اندر زہر ہے. دم زندگی رم زندگی غم زندگی سم زندگی, غم رم نہ کر سم غم نہ کھا, کہ یہی ہے شان قلندری, تیری خاک میں ہے اگر شرر. تیری خاک کے اندر چنگاری ہے حضرت علی کی, تیری خاک کے اندر چنگاری ہے حضرت ابو بکر کی, تیری خاک کے اندر چنگاری ہے حضرت زید ابن ثابت کی, تیری خاک کے اندر چنگاری ہے امام غزالی کی, تیری خاک کے اندر چنگاری ہے مولانا ابوالکلام آزاد جیسے آدمی کی. تجھے محنت کرنے کی ضرورت ہے. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر, کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. حضرت حیدر, حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کی روٹی کھانے والے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا شان دی تھی, کیا طاقت دی تھی. تو وہ طاقت, وہ ولولہ, وہ جذبہ اندر ہوتا ہے, اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. محنت کیجئے, خوب محنت کیجئے, خوب ترقی کیجئے. امت کو ضرورت ہے اچھے ایجوکیٹڈ لوگوں کی. زمانہ وہ آ رہا ہے, آنے والی نسلوں کو ایجوکیشن کے اندر اپنا پاور
نوکری کے لیے صرف نہیں، ہر لحاظ سے قوم کو ایجوکیٹڈ، لیکن کیسے ایجوکیٹڈ؟ جو اللہ کا خوف رکھتے ہو. ایسے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ایسے وکیلوں کی ضرورت ہے، ایسے انجینئر کی ضرورت ہے، ایسے سرکاری افسروں کی ضرورت ہے، ایسے ٹیچرز کی ضرورت. آپ کو سب کچھ کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. محنت کیجئے، مسلسل محنت کیجئے، آگے بڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آگے بڑھائے. تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو. تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو. جائز ہیں مقاصد میں اڑو، عرش پہ جھولو، پر بندے ناچیز کی ایک بات رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں تیرا خوف نصیب فرما. یا اللہ ہمیں تیرا خوف نصیب فرما. آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرا خوف نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ایجوکیشن کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، انہیں جذبہ عطا فرما، ولولہ عطا فرما. یا اللہ انہیں تیرے خوف کے ساتھ، دینداری کے ساتھ، توحید کے ساتھ ایجوکیشن کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے علوم کے اندر ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایسے ڈاکٹر مہیا فرما جو تیرا خوف رکھتے ہوں، ایسے وکیل عطا فرما جو آخرت پر کامل یقین رکھتے ہوں. یا اللہ جو آگے بڑھیں، ترقی کریں، اچھے افسر بنیں، اور یا اللہ امت کی خدمت کریں. یا اللہ ایسی نسل کی ہمیں ضرورت ہے. یا اللہ ہماری نسلوں کو توفیق عطا فرما. یا اللہ انہیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی محنت کو قبول فرما. یا اللہ ان کی محنت کو ضائع نہ فرما. یا اللہ ان کی محنت کو ضائع نہ فرما. یا اللہ اس ملک کے اندر انہیں خوب ترقی عطا فرما. یا اللہ عافیت کے ساتھ انہیں، یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو اس ملک کے اندر قیامت تک توحید کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے دلوں سے ہر طرح کا خوف نکال دے. عافیت کے ساتھ یا اللہ دینی تعلیم کے اندر، دنیاوی تعلیم کے اندر ترقی عطا فرما. یا اللہ عافیت کے ساتھ ترقی عطا فرما. توحید کے اوپر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما. کفر و شرک سے حفاظت فرما. یا اللہ تعلیم کے اندر، ایجوکیشن کے اندر خوب ترقی عطا فرما. یا اللہ ان کی محنتوں کو ضائع نہ فرما. یا اللہ ان کے جذبات کی قدر فرما. یا اللہ تو قدر کرنے والا ہے. یا اللہ ہمارے بچوں کی، ہمارے اسٹوڈنٹس کے جذبات کی قدر فرما. یا اللہ انہیں ترقی عطا فرما. یا اللہ انہیں اچھے سے اچھے نمبر کے ساتھ، اچھے سے اچھے فیصد کے ساتھ یا اللہ کامیابی عطا فرما. یا اللہ دینی ترقی عطا فرما، دنیاوی ترقی عطا فرما. یا اللہ اس ملک کے اندر امن و امان، عافیت قائم فرما. یا اللہ ملک کے اندر عافیت قائم فرما. یا اللہ ملک کو ترقی عطا فرما. یا اللہ ملک کے اندر عافیت اور بھائی چارے کے ماحول کو قائم فرما. یا اللہ ہماری نسلوں کو توحید کے اوپر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی ال محمد وبارک وسلم. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.